میری طرف سے توقیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں ایک ایسے ملک نما خطے کی سیر پر جہاں آبادی ساری کی ساری سنی مسلمان ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جس پر کئی ممالک نے قبضہ کرنے کی کوشش تو کی، مگر ان کی جرت، بہادری اور جدوجہد نے انہیں کبھی کامیاب ہونے نہ دیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب رشیا نے اسے اپنے ساتھ الحاق کرنے کو کہا تو یہ ریاست رشیا کے ساتھ جا ملی۔ یہ ایک ایسا خطہ ہے جسے پہاڑوں کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ یہ پہلوانوں کی سرزمین ہے۔ اس دھرتی نے دنیا کے مشہور ترین پہلوان کو بھی جنم دیا۔ یہاں خواندگی کی شرح 98% ہے۔ یہ لوگ خوش آئندہ، مہمان نواز اور اپنی ثقافت سے بھرپور ہیں۔ اسے رشیا میں تیل، قدرتی گیس اور دیگر معدنیات کے ذخائر کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ یہاں ٹرانسپورٹ کا نظام بہترین ہے، جبکہ یہ دھرتی بھرپور ادبی روایات سے پھلی پھولی نظر آتی ہے۔ ان کی اپنی زبان ہے، اپنا حروف تہجی ہے، اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ، اپنی یونیورسٹیاں ہیں، اپنے روایتی کھانے ہیں جن میں مختلف قسم کے گوشت کے پکوان، دودھ کی مصنوعات اور کیا کیا نہیں شامل۔ یہ سرزمین ثقافتی، قدرتی، پرکشش مقامات سے بھری پڑی ہے۔ یہ لوگ گھوڑے پر سواری کرنا فخر مانتے ہیں۔ گھوڑ سواری بھی ان کا روایتی کھیل ہے۔ اس کے علاوہ کشتی یہاں کافی اہم مانی جاتی ہے۔ تیر اندازی کرنا یہاں 90s میں پیدا ہونے والی نسل بہت زیادہ پسند کرتی ہے۔ جی ہاں دوستو، اپنا رخت سفر باندھیے، چلتے ہیں آج قدرتی چشموں کی سرزمین انگشتیا کی سیر پر۔ دوستو، انگشتیا روس کا ایک وفاقی موضوع ہے جو قفقاز کے علاقے میں واقع ہے۔ اس کا دارالحکومت اور خوبصورت ترین شہر مگاس ہے۔ انگشتیا میں بولی جانے والی سرکاری زبان روسی اور انگوش ہے۔ انگوش لوگ ایک نسلی گروہ ہیں جو انگشتیا کے رہنے والے ہیں۔ انگشتیا کی آبادی تقریباً 5 لاکھ افراد پر مشتمل ہے، جبکہ اس کا رقبہ 3000 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کا زیادہ تر علاقہ پہاڑی ہے، جس کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ شان ہے جو 4451 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ انگشتیا کی آب و ہوا براعظمی ہے، جس میں سرد سردیاں اور نارمل گرم گرمیاں ہوتی ہیں۔ انگشتیا کی سرحدیں روسی جمہوریہ اوسیٹیا، آلانیہ اور چچنیا سے ملتی ہیں۔ انگشتیا کی تاریخ قدیم زمانے کی ہے۔ اس خطے میں پتھر کے زمانے سے انسانی رہائش کے ثبوت دیکھنے کو ملتے ہیں۔ انگشتیا 19ویں صدی سے 1991 میں سوویت یونین کے زوال تک روسی سلطنت کا حصہ تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران بہت سے انگوش لوگوں کو زبردستی قزاقستان اور سائبیریا منتقل کر دیا گیا، جہاں بہت سے بھوک اور بیماری سے مر گئے۔ جنگ کے بعد انگشتیا کو شمالی اوشینیا میں ضم کر دیا گیا، لیکن 1992 میں یہ روسی فیڈریشن کے اندر ایک الگ جمہوریہ بن گیا۔ انگشتیا کی معیشت زیادہ تر زراعت اور کانکنی پر مبنی ہے۔ انگشتیا میں تیل، قدرتی گیس، دیگر معدنیات کے نمایاں ذخائر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس سرزمین میں بے روزگاری کی شرح بہت زیادہ ہے۔ بہت سے لوگ غربت میں زندگی گزارتے ہیں۔ انگشتیا میں خواندگی کی شرح تقریباً 98% ہے۔ انگوش لوگ زیادہ تر سنی مسلمان ہیں۔ روایتی انگوش مذہب کو انگشتیا کا ذکر کہا جاتا ہے، جس میں آباء و اجداد اور فطرت کی روحوں کی عبادت بھی شامل ہے۔ انگشتیا میں روایتی موسیقی، رقص اور دستکاری کے ساتھ ایک بھرپور ثقافت موجود ہے۔ انگوش کے قومی رقص کو لیزنکینا کہا جاتا ہے۔ مردوں کے روایتی انگوش لباس میں ایک سفید قمیض، ایک لمبا سیاہ کوٹ اور ایک سیاہ ٹوپی شامل ہے۔ خواتین کے روایتی انگوش لباس میں ایک لمبا رنگین لباس، ہیڈ اسکارف اور زیورات شامل ہوتے ہیں۔ انگشتیا میں متعدد تاریخی اور ثقافتی یادگاریں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، ان میں قدیم ٹاورز والے شہر گالگئی اور دریغ شامل ہیں۔ انگشتیا اسٹیٹ یونیورسٹی جمہوریہ کا اہم اعلیٰ تعلیمی ادارہ ہے۔ انگشتیا میں اہم کھیل کشتی، فٹ بال اور باکسنگ ہے۔ اس سرزمین نے کئی مشہور کھلاڑی پیدا کیے، جن میں اولمپک پہلوان ایڈم اسٹیف کا نام بھی شامل ہے، جس کی وجہ سے اس خطے کو کافی شہرت ملی تھی۔ انگشتیا میں بہت سے قدرتی ذخائر اور پارکس موجود ہیں، جن میں ٹیسے جارج نیشنل ریزرو اور سونزا ریور نیشنل پارک شامل ہے۔ دریائے سونزا انگشتیا کا سب سے بڑا دریا بھی ہے۔ انگشتیا اسٹیٹ فلہارمونک سوسائٹی
جمہوریہ کا ایک بڑا ثقافتی ادارہ ہے جو کنسرٹس اور دیگر تقریبات کی میزبانی کرتا ہے۔ انگوشتیہ میں متعدد روایتی تہوار اور تعطیلات میں منائی جاتی ہیں، جن میں زراعت کی آس بھی شامل ہے جو موسم سرما کے اختتام پر منایا جاتا ہے۔ انگوشتیہ کا نیشنل میوزیم مگاس میں واقع ہے جو یہاں انگوش لوگوں کی تاریخ اور ثقافت سے متعلق نمائشیں پیش کرتا ہے۔ انگوشتیہ نیشنل لائبریری بھی مگاس میں واقع ہے اور اس میں کتابوں اور دیگر مواد کا ایک بڑا ذخیرہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ انگوشتیہ اسٹیٹ ڈرامہ تھیٹر جمہوریہ کا ایک بڑا ثقافتی ادارہ ہے۔ انگوشتیہ اپنی روایتی دستکاری کے لیے بھی جانا جاتا ہے، جیسے کہ بنائی کھڑی اور مٹی کے برتن۔ انگوشتیہ اسٹیٹ پپٹ تھیٹر بچوں اور خاندانوں کے لیے ایک مقبول اور پرکشش ترین کام ہے۔ انگوشتیہ اسٹیٹ سرکس جمہوریہ کا ایک مشہور تفریحی مقام بھی ہے۔ اس سرزمین کے اسٹیٹ اوپیرا اور بیلے تھیٹر کلاسیکی موسیقی اور رقص کا ایک ثقافتی مرکز ہے۔ انگوشتیہ اسٹیٹ اکیڈمک کوئر ایک معروف کوئر ہے جو روایتی انگوش موسیقی اور گانے پیش کرتا ہے۔ انگوشتیہ اسٹیٹ سمفنی اورکیسٹرا جمہوریہ میں موسیقی کا ایک اہم ادارہ ہے۔ انگوشتیہ کئی اہم تاریخی مقامات کا گھر بھی ہے، جیسا کہ قرون وسطیٰ کے ٹاور شہر بوانشکی اور ایزری۔ انگوشتیہ اسٹیٹ میوزیم آف دی فائن آرٹس انگوش فنکاروں اور دیگر فن پاروں کا مجموعہ دکھاتا ہے۔ انگوشتیہ اسٹیٹ آرکیوز جمہوریہ میں تاریخ سے متعلق تاریخی دستاویزات اور ریکارڈ پر مشتمل ہے۔ انگوشتیہ اسٹیٹ کالج آف آرٹ اینڈ کلچر بھی یہاں موسیقی، رقص اور فنون کے شعبوں میں پروگرام پیش کرتا ہے۔ انگوشتیہ اسٹیٹ ٹیلی ویژن اور ریڈیو کمپنی جمہوریہ کے باشندوں کے لیے خبریں، تفریحی اور ثقافتی پروگرام تیار کرتی ہے۔ انگوشتیہ اسٹیٹ انفارمیشن ایجنسی جمہوریہ کے بارے میں خبریں اور معلومات عوام تک پہنچاتی ہے۔ اس سرزمین کی ریاستی سلامتی کونسل جمہوریہ میں سلامتی اور دفاعی امور کی نگرانی کے لیے ذمہ دار ہوتی ہے۔ انگوشتیہ میں متعدد یونیورسٹیاں اور کالجز موجود ہیں جو مختلف شعبوں میں اعلیٰ تعلیم کے پروگرام پیش کرتے ہیں۔ انگوشتیہ اسٹیٹ کمپنی برائے ثقافت اور سیاحت جمہوریہ میں ثقافتی اور سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ دیتی ہے۔ انگوشتیہ اسٹیٹ کمیٹی برائے نوجوانوں کے امور جمہوریہ میں نوجوانوں کی ضروریات اور دلچسپیوں کو پورا کرنے کے لیے کام کرتی ہے، جبکہ اسی طرح یہاں پر کھیلوں اور جسمانی ثقافت کی جمہوریہ میں الگ الگ تنظیمیں موجود ہیں۔ انگوشتیہ میں ایک بھرپور ادبی روایت بھی ہے اور بہت سے ادیبوں اور شاعروں کا تعلق اسی جمہوریہ سے ہے۔ انگوش زبان کا اپنا منفرد حروف تہجی ہے جو 20ویں صدی کے اول میں تیار کیا گیا تھا۔ انگوشتیہ اپنے روایتی کھانوں کے لیے جانا جاتا ہے، جس میں مختلف قسم کے گوشت کے پکوان، پیسٹری اور دودھ کی مصنوعات شامل ہوتی ہیں۔ انگوشتیہ اپنی سیاحت کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہاں انگوشتیہ کی اسٹیٹ کمیٹی برائے سیاحت آنے والے سیاحوں کو ویلکم کرتی ہے اور سیاحت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انگوشتیہ میں کئی روایتی کھیل کھیلے جاتے ہیں جن میں گھوڑ سواری، کشتی رانی اور تیر اندازی شامل ہے۔ موسیقی اور رقص بھی انگوش ثقافت کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ انگوش کھانا اپنے دلکش ذائقوں اور پکوانوں کے لیے جانا جاتا ہے، جس میں اکثر میمنے یا گائے کا گوشت، چاول اور سبزیاں شامل ہوتی ہیں۔ مذہب بھی انگوش ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے۔ آبادی کی اکثریت سنی اسلام کی پیروکار ہے۔ مساجد پورے خطے میں پائی جاتی ہیں اور مذہبی تعلیمات اور روایات کمیونٹی کے ذریعے یہاں اجاگر کروائی جاتی ہیں۔ تاریخی طور پر انگوش لوگ اپنی جنگجو روایات اور شدید آزادی کے لیے مشہور ہیں۔ انہوں نے روسی سلطنت اور سوویت یونین سمیت پوری تاریخ میں مختلف سلطنتوں اور فوجوں کی فتح کی بہت سی کوششوں کی مذمت بھی کی۔ آج انگوش لوگ اپنی مہمان نوازی اور برادری کے لیے مضبوط احساس کے لیے جانے جاتے ہیں۔ خاندانی اور قبیلے کے رشتہ دار یہاں انتہائی قابل قدر ہیں۔ بزرگوں کا بہت احترام کیا جاتا ہے اور روایتی علم اور اقتدار کو نوجوان نسل تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کرنے والے بھی یہاں بزرگی ہیں۔ تو دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں تمام دوست آج کی اس معلوماتی ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔